اس کی شادی میں کبھی برکت نہیں ہوگی، پوری دنیا کے علماء کو اکٹھا کر لیا جائے، پوری دنیا کے بزرگوں کو اکٹھا کر لیا جائے اور ان سے برکت کی دعا کرائی جائے، لیکن اس نکاح کے جوڑے میں باقاعدہ برکت نہیں ہو سکتی، کیونکہ تم نے ایک غریب کے دل کو دکھایا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ فروری کا مہینہ ہے، اور ابھی آپ کے سامنے ہم نے آیت پڑھی والذین ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو پروموٹ کریں، بے حیائی کو پھیلا دیں، اور یانیت کو پھیلا دیں، ننگے پن کو پھیلا دیں، اور اسلام کے اندر جو حیا ہے، پاک دامنی ہے، شرم کی جو سب سے بڑی نعمت دی گئی ہے اس کو ختم کر دیا جائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بتایا گیا ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ عذاب ہے اور دردناک عذاب ہے، ایسے لوگوں کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ بتایا گیا کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ ایمان کے تو بہت سارے شعبے ہیں، 60-70 سے زیادہ شعبے ہیں، لیکن ایمان کے اندر جو حیا ہے وہ ایک اہم شعبہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک پیڑ ہے، درخت ہے، اس کے اندر ایک اہم شاخ ہے، ایک اہم ڈال ہے، اسی طریقے سے حیا ایک اہم ڈال ہے اسلام کی اور ایمان کی۔ تو یہ ایمان کے اندر حیا کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ایمان اور اسلام سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم دیتا ہے ایمان کے بعد اور اخلاص کے بعد، وہ یہ ہے کہ اپنے اندر حیا پیدا کرو، اپنے اندر حیا پیدا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے جس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر سے حیا کو نکال لیتا ہے، اور جب اس کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے، وہ بے حیا مشہور ہو جاتا ہے، تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مبغوض ہو جاتا ہے، لوگوں کی نظر میں حقیر ہو جاتا ہے، ذلیل بن جاتا ہے۔ جب وہ ذلیل بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے امانت داری کو ختم کر دیتے ہیں۔ جب وہ لوگوں میں یہ مشہور ہو جاتا ہے یہ خائن ہے، امانت دار نہیں ہے، امانت داری کا معاملہ اس کے اندر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے صفت رحمت کو نکال دیتے ہیں کہ اس کے اندر پھر رحم نہیں رہتا، وہ لوگوں پر ظلم کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ لوگوں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب ظلم بھی اس کے اندر پھیل جاتا ہے اور لوگوں میں پھیل جاتا ہے کہ یہ شخص ظالم ہے اور ظلم کرنے والا ہے، تو حال یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر انتظار کرو، جب وہ مارا پھر رہا ہو اور لوگ اس کو پوچھنے والے نہ ہو، وہ ظالم بن کر کے پھر رہا ہو، تو انتظار کرو کہ اس کا اسلام سے بھی رشتہ ٹوٹنے والا ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ یعنی کہ حیا کے نکل جانے کے بعد سے اس کے اسلام کو نکال دیتے ہیں، اسلام سے رشتہ اس کا گویا کہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ پہلی سیڑھی جو بتائی کہ حیا اس کے اندر، اللہ تعالیٰ حیا اس کے اندر سے نکال لیتے ہیں۔ تو حیا کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے، ہر ایک کے اندر حیا ہوتی ہے، کس درجے کی ہوتی ہے یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کے اوپر ہے، کس درجے کی ہوتی ہے یہ ہمارے اور آپ کے یقین کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حیا سب سے زیادہ ضروری ہے، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے، اس میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے، جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو حیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، فرمایا کہ وہ حیا نہیں ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو، وہ ایک چند چیزوں کا دائرہ نہیں ہے، بلکہ حیا ایک بہت وسیع چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ تم ہر کام میں دیکھو کہ اللہ کی رضا کیا ہے، ہم حدیث پاک کا مفہوم نقل کر رہے ہیں، ہر چیز میں دیکھو کہ اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کہیں ناراض تو نہیں ہو جائے گا، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ لہذا حیا اور پاک دامنی کا سلسلہ یہ ایک دامن اور چولی کا ایک سسٹم ہے، جیسے دامن اور چولی کا جو ہے رشتہ ہوتا ہے، ویسے ہی حیا اور ایمان کا رشتہ ہے۔ اگر کسی کے اندر حیا نہیں ہے تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اس کے اندر سے ایمان بھی ختم ہو جائے گا، اس کے اندر سے اسلام کی عظمت بھی نکل جائے گی۔ لہٰذا اگر ہم اپنا نام رکھتے ہیں کہ عبداللہ، عبد الرحمن، اور ہمارا نام التمش ہے، اور ہمارے اندر اگر حیا نہیں ہے، اور ہم لوگوں سے تو بہرحال حیا کرتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، لوگ ہم کو نہ دیکھ پائیں، ہمارے ابا نہ دیکھ پائیں، ہماری اماں نہ دیکھ پائیں، ہمارے بھائی نہ دیکھ پائیں، رشتہ دار نہ دیکھ پائیں، پڑوسی نہ دیکھ پائیں، ہم لوگوں سے حیا کرتے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ یہ کہ ہم اللہ سے حیا نہیں کرتے، ہم اللہ سے حیا نہیں کرتے۔ ہم کو اللہ سے سب سے بڑھ کر کے حیا کرنی ہے کہ اللہ ہم کو دیکھنے والا ہے، وہ چپے چپے پر نظر رکھنے والا ہے، وہ ذرے ذرے پر نظر رکھنے والا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک سوکھا ہوا پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ جب ہم حیا کے خلاف کام کریں گے، جب ہم گناہ کی طرف آگے بڑھیں گے، جب ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کو کریں گے، تو حال یہ ہوگا کہ اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، اور اللہ ہم کو پکڑ سکتا ہے اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ سکتا ہے، اور جس کو اللہ پکڑ لے اور اللہ جس کی گرفت کر لے تو حال یہ ہے کہ وہ بچ نہیں سکتا، نہ دنیا میں بچ سکتا ہے نہ آخرت میں بچ سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم نے یہ سوچا اور اپنے اندر یہ خیال پیدا کر لیا کہ ہم کو اللہ دیکھ رہا ہے اور جو ہم کام کر رہے ہیں اس کا جواب کل ہم کو دینا ہے آخرت کے دن جا کر کے، تب ہم جا کر کے اپنے اندر حیا پیدا کرنے والے ہوں گے، تب ہم جا کر کے اپنے اندر وہ استحضار پیدا کرنے والے ہوں گے، جو استحضار ہم کو آمادہ کرے گا نیک کام کی طرف، وہ چیز اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں گے، وہ اپنے اندر جذبہ اور ایمان پیدا کریں گے جو ہم کو گناہوں سے روکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہے، اس کا حساب و کتاب ہمیں دینا ہے، اس کے سسٹم کو ہمیں بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہم نے ان کو ایمان کی صفت دی تھی، اس کے تعلق سے تم نے کتنا شکر ادا کیا، اس کے تعلق سے تم نے کتنی جو ہے باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو، ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ لہٰذا آج ہمارے سامنے فروری کا مہینہ
اس میں طرح طرح کی اوریانیت اور فحاشی کا ایک جو ہے ڈھول بجایا جاتا ہے پورے ملک میں، بلکہ یہ کہا جائے کہ پوری دنیا میں ڈنکا بجایا جاتا ہے۔ اصل جو کلچر ہے، اصل جو سوسائٹی ہے وہ صحابہ کی سوسائٹی تھی، اصل جو معاشرہ تھا وہ صحابہ کا معاشرہ تھا۔ آج ہمارا حال یہ ہوا کہ اسلام کو ماننے کے باوجود آج ہم نے مغربی تہذیب کو دیکھا، آج ہم نے مغرب کے کلچر کو دیکھا، آج ہم نے ویسٹ کے کلچر کو دیکھا، تو حال یہ ہوا ان کے کلچر کو اپنانے لگے، ان کے کلچر کے حساب سے ہم چلنے لگے۔ ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا لباس، ہمارے خاندان کے معاملات، اور اسی طریقے سے تہواروں کا منانا، اور اسی طریقے سے ہمارے کاروبار کا کرنا، ہمارے شادی بیاہ، تمام تر روایتیں ہم لینے لگے تو ویسٹ سے لینے لگے، مغربی تہذیب سے لینے لگے، مغربی ممالک سے لینے لگے، یورپین کنٹریز سے لینے لگے۔ لیکن آج ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کو اسلام کی ضرورت ہے، ہم کو اللہ کی ضرورت ہے، ہم کو شریعت کی ضرورت ہے، ہم کو قرآن کی ضرورت ہے، ہم کو حدیث کی ضرورت ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو آئے اس دنیا میں اور اللہ کو مانے بغیر اس دنیا سے چلے گئے، قرآن کا انکار کرتے ہوئے چلے گئے، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے یہ کہیں کہ اللہ کو گالیاں دیتے ہوئے چلے گئے، رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہوئے چلے گئے۔ اللہ کا کیا بگاڑ لیا؟ رسول اللہ کا کیا بگاڑ لیا؟ قرآن کی عظمت میں کیا انہوں نے کمی کر دی؟ حدیث کی اہمیت اور عظمت میں کیا کمی کر دی؟ خدا کی قسم کچھ نہیں کی۔ وہ جو عظمت کل تھی وہی آج بھی ہے، اور یہی عظمت کل قیامت تک کے باقی رہے گی۔ جب قیامت آ جائے گی تو یہ قرآن بھی گویا کہ علامت ہے، ایک نشانی ہے کہ قرآن اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ یہ دنیا باقی ہے۔ جو کوئی بھی قرآن کو ختم کرنا چاہے گا تو حال یہ ہوگا کہ قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ ہم کو چاہیے ایز اے انڈین مسلم خاص طور سے کہ ہم اپنے اسلام کو آگے رکھنے والے ہوں۔ اسلام کی جو تہذیب ہے، اسلام کی جو تعلیم ہے، اسلام کی جو انفارمیشن دی گئی ہے ہر کام کے لحاظ سے، اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے، بارہا یہ بات آتی ہے کہ کوئی بھی دنیا کا مذہب ایسا نہیں ہے، کوئی بھی دنیا کا مذہب ایسا نہیں ہے جو پوری زندگی کے گزارنے کے طریقے کو بتاتا ہو۔ صرف مذہب اسلام ایسا ہے، صرف اسلام دھرم ایسا ہے جو پوری زندگی کے گزارنے کے طریقے کو بتاتا ہے۔ آج ابھی جو فروری کا مہینہ ہے، اور اسی طریقے سے آنے والے چند دنوں میں بدھ کا دن پڑے گا، شاید 14 فروری ہے، جس کو ویلنٹائن ڈے کے دن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ہمارا نوجوان اور کیا ہی نوجوان شادی شدہ لوگ باقاعدہ اس جو ہے نجاست میں اور اس غلاظت میں ملوث ہیں، اور اپنے آپ کو دور نہیں کر پا رہے ہیں، اور اپنے اندر حیا کی صفت پیدا نہیں کر پا رہے ہیں، اور بے حیائی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ تم کو بے حیائی سے اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن آج اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کے بعد بے حیائی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اگر آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کے بعد عریانیت کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اگر آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو اسلام والا مسلمان اور مومن کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کا عاشق کہہ رہے ہیں، صحابہ سے محبت کرنے والا اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اس کے بعد اگر ہم جو ہے بے حیائی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور بے حیائی کے دین کو پروموٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو ابھی ہم نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، جو بھی یہ چاہتا ہے کہ ایمان والوں میں، جو بھی اللہ کو ماننے والے ہیں ان لوگوں میں بے حیائی کو پروموٹ کرے، فحش کاموں کو پروموٹ کرے، گندی چیزوں کو پروموٹ کرے، لہم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سخت سے سخت عذاب ہوگا، سخت سے سخت عذاب ہوگا۔ آج ہماری ضرورت کیا تھی؟ آج ہم نے نکاح کو مہنگا کیا، آج ہم نے شادیوں کو مہنگا کیا، آج ہم نے اسلامی تعلیمات کو بھلا دیا۔ رسول اللہ نے جو طریقہ بتایا تھا اس طریقے سے ہم نے شادیاں نہیں کی اور نکاح کو اس طرز پر نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمارے یہاں بھی اسی طریقے سے جو ہے زنا عام ہو گیا، زنا کو پروموٹ کیا جانے لگا، اسی طریقے سے زنا کے دروازے کھل گئے اور اس کو آسان بنا دیا گیا۔ کب ہوا؟ اس میں غلطی ہماری ہے، کل اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے۔ اس میں بعض لوگ کو خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں شادیاں کو مہنگا بنانے میں صرف لڑکے والوں کا ہاتھ ہے کہ وہ جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، ضرور ان کا ہاتھ ہے، لیکن لڑکی والوں کا بھی ہاتھ ہے، ان کو بھی اپنی شادیوں کو جو ہے ہلکا بنانا چاہیے تھا، اور اسی طریقے سے خرچ کے لحاظ سے آسان بنانا چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو سب سے بابرکت نکاح ہے وہ نکاح ہوگا جس میں سب سے زیادہ کم خرچہ ہوگا۔ آج ہم اپنے نکاحوں کو دیکھیں، اپنے گھروں کی، اپنے خاندان کی شادیوں کو دیکھیں کہ کس طریقے سے لاکھوں روپیہ صرف فضول خرچی میں لگایا جاتا ہے، اور قرآن صاحب کہتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آج ہم شادیاں کر کے شیطان کے بھائی بنے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد یہ امید لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار میں برکت دے دیجئے، ہمارے گھروں میں برکت دے دیجئے، اور وہ جو شادی ہوئی ہے ان دونوں جوڑوں میں برکت کا سلسلہ قائم فرما دیجئے، اس جوڑے کو باقاعدہ نیک صالح اولاد دے دیجئے۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم بلکہ علماء نے تو یہ کہا، ہماری کیا حیثیت ہے، علماء نے یہ کہا کہ جو لوگ باقاعدہ طور پر اپنی باراتوں کو دھوم دھام سے نکالتے ہیں، اور اس گلی کے نکڑ پر اگر کوئی غریب ایسا ہے، غریب عورت ہے، غریب لڑکی ہے جس کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، اس کا باپ نہیں کر پا رہا ہے، تو حال یہ ہوگا کہ یہ جو دھوم دھام سے اپنی بارات کو لے جانے والا ہے اس کی شادی میں کبھی برکت نہیں ہوگی۔ پوری دنیا کے علماء کو اکٹھا کر لیا جائے، پوری دنیا کے بزرگوں کو اکٹھا کر لیا جائے اور ان سے برکت کی دعا کرائی جائے، لیکن اس نکاح کے جوڑے میں باقاعدہ برکت نہیں ہو سکتی، کیونکہ تم نے ایک غریب کے دل کو دکھایا ہے، تم نے ایک غریب لڑکی کے سینے پہ آرے چلائے ہیں، اس کے باپ کے دل پہ آرے چلے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح ایسے نہیں کر سکتے۔ وہ ایک بیٹی، غریب بیٹی جس کی عمر ہو رہی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ کاش کہ کوئی ایسا بھی مرد ہوتا، کوئی ایسا بھی لڑکا ہوتا جو ہم کو بھی یہاں سے بیاہ کر کے لے جاتا، ہم کو رخصت کر کے لے جاتا، لیکن غربت کے مارے وہ نہیں کر پا رہی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ فضول خرچی کر رہا ہے۔
وہ فضول خرچی کر رہا ہے اور شیطان کا بھائی بنا ہوا بیٹھا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکوں کی شادیوں میں بھی دیر ہوتی ہے، لڑکیوں کی شادی میں بھی دیر ہوتی ہے، اور عریانیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، فحاشی کے دروازے کھل جاتے ہیں، ننگے پن کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہ 14 فروری جیسے ویلنٹائن ڈے کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ایمان والوں میں پروموٹ کیا جاتا ہے، اور جو پروموٹ کرتے ہیں باقاعدہ قرآن پاک کی روشنی میں، وہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سخت عذاب ہے، دنیا اور آخرت میں سخت سے سخت عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ کون حفاظت کرنے والا ہوگا؟ ہم ہی اور آپ کو، ہم کو اور آپ کو ہی حفاظت کرنا ہے۔ حال یہ ہوا کہ جب نکاح کی فضیلت کے اوپر بات کرنے کا ارادہ ہوا، یا کوئی جو ہے بات کرتا ہے نکاح کی فضیلت کے اوپر، تو حال یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ابھی صاحب 20-22 سال کی عمر ہے یا 25 سال کی عمر ہے، ابھی کیا ہی عمر ہے نکاح کرنے کی، ابھی بڑی ذمہ داریاں آ جائیں گی۔ ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم نے جو جائز طریقہ تھا، حلال طریقہ تھا، قرآن کا طریقہ تھا، نبی کا طریقہ تھا، صحابہ کا طریقہ تھا، اور نبی کی اطاعت کا راستہ تھا، اللہ کی اطاعت کا راستہ تھا کہ اگر ہم نکاح کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار میں برکت دے دے۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، جو فقیر ہوگا نکاح کی برکت سے اللہ اس کو بے نیاز کر دے گا، یہ قرآن کا وعدہ تھا۔ لیکن آج ہم نے اللہ کی اطاعت کے سلسلے میں عمر کی پابندی لگا دی کہ جو ہے 30 سال اور 35 سال سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی، لیکن آج ہمارے معاشرے نے گناہ کے معاملے میں پابندی نہیں لگائی۔ گناہ کرنے والا 15 سال کا لڑکا بھی کر رہا ہے۔ آج اسکولوں میں جانے والے ہمارے نوجوان ساتھی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اسکول اور کالجز یونیورسٹیز کے ماحول کتنے گندے ہو چکے ہیں، ہم سب جانتے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ماحول ہے وہاں کے۔ ہمارے نوجوان لڑکیاں جو جاتی ہیں وہ کس طریقے سے جاتی ہیں، اور وہاں جا کر کے بے پردہ رہ کر کے کیا کیا کام ہو رہے ہیں۔ ہم کسی پہ الزام نہیں لگاتے، آپ خود جا کر کے دیکھیے اور خود جو ہے یونیورسٹیز کا معائنہ کریے، مشاہدہ کریے، اور خاص طور سے ایسے دنوں میں جو 7 فروری سے 14 فروری تک کے دن ہیں، اس میں جا کر کے دیکھیے کتنی عریانیت ہو رہی ہے، کتنی عریانیت ہو رہی ہے۔ اگر آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری داڑھی ہے، اگر آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم باقاعدہ نماز پڑھنے والے ہیں، اگر آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کا بڑا اچھا خیال رکھنے والے ہیں، اور اپنے بچوں کی بڑی اچھی تربیت کرنے والے ہیں، اور ان کو نماز کی دعوت دینے والے ہیں، اور ہم حافظ ہیں اور ہم عالم ہیں اور ہم جماعت میں وقت لگانے والے ہیں، اور ہم علماء سے محبت کرنے والے ہیں، علماء کے در پر پڑے رہنے والے ہیں، تو حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے اپنی بیٹیوں کا جو ہے کس طریقے سے تربیت کی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیٹیاں تھیں، صحابہ کرام کی بھی بیٹیاں تھیں، ان سب نے اپنی بیٹیوں کے تعلق سے خوب قاعدے سے پرورش کی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کو اپنی بیٹی پہ بڑا بھروسہ ہے، صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ ہم کو اپنی بیویوں پر بڑا بھروسہ ہے۔ بھروسہ ہونا چاہیے، لیکن اس طریقے کی تربیت بھی ہونی چاہیے، اس طریقے کی ان کی پرورش بھی ہونا چاہیے۔ اگر پرورش ویسی نہیں ہے اور ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اپنی بیٹی پہ بھروسہ ہے، تو گویا کہ ہم رسول اللہ پر الزام لگا رہے ہیں، صحابہ کرام پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کی تربیت ویسی نہیں تھی جس طریقے سے ہم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی ہے۔ ہم الزام لگانے والے ہیں صحابہ کرام پر، ہم الزام لگا سکتے ہیں رسول اللہ پر، انہوں نے کس طریقے کی تربیت کی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسی ایک خاتون تیار ہوئی جن کو جو ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ کہا گیا کہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوں گی، جن کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنی ایک کسی باندی کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم جب انتقال میرا ہو جائے گا، انتقال سے پہلے تو ہم نے بڑی پابندی کی کہ ہمارا جسم کوئی نہ دیکھ پائے، لیکن انتقال کے بعد ہمیں ڈر ہے کہ کوئی ہمارے جسم نہ دیکھ پائے، اس کی کیا ترتیب ہے؟ تو بتایا گیا کہ ہمارا جنازہ رات میں نکالنا تاکہ لوگ دیکھ نہ پائیں۔ دوسری ترتیب یہ بتائی کہ پلنگ کے چاروں طرف ڈنڈی باندھ دینا اور اس پہ جو ہے کپڑا ڈال دینا تاکہ ہمارے جسم کی جو عروج و زوال ہے ہمارے جسم کا وہ کوئی نہ دیکھ پائے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ ہے، اور قرآن پاک میں مردوں کو بھی مخاطب کیا گیا، عورتوں کو بھی مخاطب کیا گیا، صاف اعلان کر دیا گیا، حکم سنا دیا گیا، آرڈر دے دیا گیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آپ مومنین سے کہہ دیجئے، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں اور اپنی جو ہے شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی صاف حدیث ملتی ہے کہ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری ہم کو دے دے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری ہم کو دے دے تو ہم ذمہ داری لیتے ہیں اس کو جنت میں گھر دلانے کی۔ اسی طریقے سے صرف مومن مردوں پر اکتفا نہیں کیا گیا، آگے عورتوں کو بھی ذکر کیا گیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا أَوْ كَمَا قَالَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ فرمایا گیا کہ ایمان والی عورتوں کو حکم دے دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی جو ہے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہو جائیں، اپنی جو ہے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہو جائیں۔ عورتوں کو حکم دیا گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ دوسری جگہ فرمایا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن ولا یضربن بارجلہن۔ تمام جو ہے سورہ نور اور سورہ احزاب میں جو ہے عورتوں کے تعلق سے مسائل بتا دیے گئے کہ آپ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، مومنین کی عورتوں کو یہ حکم دے دیجئے کہ اپنی جو ہے اپنے معاملات کو جو ہے اپنے چہرے کو چھپا لیا کریں، اپنے اوپر اوڑھنیوں کو ڈال لیا کریں۔ کیوں کہا؟ کیونکہ اسلام کے اندر، ایمان کے اندر حیا ایک عظیم شعبہ ہے، حیا ایک عظیم شعبہ ہے۔ اب کیا ہم اس وقت یہ ارادہ کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اس گندے دن سے اور اس ایسے گناہ سے جس کے ذریعے سے ایمان چھننے کا بہت بڑا اندیشہ ہے، ہم اپنے بچوں کو اسکول نہ بھیجیں؟ ہم اس دن اپنے بچوں کو اسکول نہ بھیجیں، کیونکہ ہمارا وقت تو ایسا تھا، آپ کا بھی وقت ایسا تھا کہ آپ بچپنے میں ویلنٹائن ڈے کچھ نہیں سنتے ہوں گے، اپنے بچپنے میں یہ سب چیزیں نہیں سنتے ہوں گے، لیکن آج اتنی زیادہ عریانیت پھیلا دی گئی ہے اس موبائل کے ذریعے سے، اتنی زیادہ عریانیت پھیلا دی گئی ہے کالج، یونیورسٹیز اور اسکول کے نام پر کہ آج ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہمارے بچے وہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ جو بچے پہلے بتایا جاتا تھا کہ 20 سال کی عمر میں اور 18 سال کی عمر میں باقاعدہ آگے بڑھتے تھے، اب وہ ان کا حال یہ ہو گیا 14-15 سال کی عمر میں آگے بڑھ رہے ہیں، وہ تمام چیزیں وہ جان رہے ہیں۔
ہمیں کوئی خشرہ نہیں ہے کہ ہمارے سامنے بچے بھی موجود ہیں. یہ آپ کو فکر کرنی ہے کہ اپنے بچوں کی کس طریقے سے تربیت کرنی ہے. یہ آپ کو فکر کرنی ہے کہ اپنے پوتوں اور پوتیوں اور نواسے نواسیوں کس طریقے سے فکر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ ہم نے تم کو اولاد دی تھی, تم نے اس کا کتنا خیال رکھا اور کس طریقے سے جو ہے اس کی پرورش کی ہے. ایک ابھی جو ہے واقعہ سامنے آیا کہ ایک داڑھی والے شخص اپنی بیٹی کو کسی دوسرے اسٹیٹ میں جا کر کے پڑھتی تھی, وہ اپنی ٹرین میں چھوڑنے آتے ہیں, اپنی بیٹی کو داڑھی تھی, ٹوپی تھی, مولانا لگ رہے تھے. ایک صاحب ان کو اور مل گئے اسی جہاں پہ ان کی بیٹی کی جو سیٹ تھی وہیں پر ایک اور مولانا مل گئے. تو کہنے لگے آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں, میری بچی کی حفاظت کریے گا, اس کو دیکھ بھال کریے گا, کوئی ضرورت ہو پوری کروا دیجیے گا, اور فلاں جگہ جو ہے میری بیٹی پڑھنے جا رہی ہے, صبح کے وقت اتر جائے گی, رات کا سفر تھا. وہ کہنے لگے ٹھیک ہے, میری اہلیہ سے کہہ دیجیے ملاقات کر لیں, کوئی ضرورت ہو تو اس کو بتا دیں. بہت اچھی بات ہے, بتا دیا گیا. ان کا باپ ان کو چھوڑ کر کے چلا گیا. چہرے پہ داڑھی ہے اور کرتا پیجامہ ہے, سر پہ ٹوپی ہے, نیک صفت انسان لگ رہا ہے, شکل سے مولانا اور عالم لگ رہا ہے. حال یہ ہے کہ اس کی بیٹی کا پردے کے ساتھ تھی, لیکن جب باپ چلا گیا, ٹرین نے اپنی رفتار پکڑی اور کچھ وقت گزرا, اور وہ صاحب کہتے ہیں جو مولانا تھے دوسرے جو ان کی ذمہ داری میں دے کر کے گئے تھے, کہنے لگے میری کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی. جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سامنے لڑکی بیٹھی ہے, اس کے جسم پر پردہ نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں کنگن بندھا ہوا ہے. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.